شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر سرمایہ کاری بورڈ نے پاکستان میں سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں جسے غیر ملکی میڈیا نے شائع کیا کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ صرف دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے معاون نیٹ ورکس کو ہدف بنا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے خیالی اعداد و شمار کسی سنجیدہ تبصرے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے خلاف میدان جنگ میں کامیابیوں کے دعوے مضحکہ خیز اور محض پروپیگنڈا ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جنوبی وزیرستان کے علاقے شوال سے ملحقہ افغان طالبان پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، جبکہ چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ مسلح افواج نے ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے پکتیکا میں شاہین بیس پر گولہ بارود کا ڈیپو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ اقدام ٹیم کی محنت اور کھیل کے لیے لگن کا اعتراف اور پاکستان میں ہاکی کے فروغ کے لیے بھی ایک اہم قدم ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ہاکی ٹیم کی شرکت نے ہاکی کے شائقین میں جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے اور یہ انعام ان کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ اداروں میں بہتری کے لیے میرٹ اور شفافیت ناگزیر ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں 12ویں بنیادی ریکروٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور موٹر ویز پر ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ موٹر ویز صحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاغان ناران سے گلگت تک موٹر وے پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر کیسر احمد شیخ نے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرنے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج چنیوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ سرمایہ کاروں کی سہولت اور کاروبار کا طریقہ کار آسان بنانے کے لیے تیزی سے ریگولیٹری اصلاحات کر رہا ہے۔ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ حکومت طلباء کو اعلیٰ تعلیم، تکنیکی مہارتوں اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں معاونت بھی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ براہ راست ٹیکس کو فروغ دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے اس مسئلے کو علاقائی امن کی راہ میں ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ کشمیریوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور عوام بھارت کے ناجائز تسلط سے آزادی حاصل کریں گے۔
کشمیریوں کے لیے قابل قبول واحد حل حق خود ارادیت ہے، جس سے بھارت گزشتہ 78 سال سے انکاری ہے۔ رشید منہاس نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔